اچھا، اب یہاں تو سرکار نے ایک جملہ لکھا ہے نا کہ پہلی صف میں انبیاء، لیکن اگر اس کی اور تشریح کریں، سرکار آپ کو لے جائیں اور آپ دیکھیں کون کون کھڑا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی صف میں وہ جو اولو العزم مرسلین تھے وہ پہلی صف سے آگے کھڑے تھے، انبیاء ان کے پیچھے تھے۔ تو وہ پہلی صف میں کون کون تھا؟ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے اقرار کیا۔ اچھا، تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ آگے ہے اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ والنجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان القرآن۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں، یہ جملہ قابل غور ہے، بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں۔ اب اس جملے سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے ان کا رخ، تو سزا اس بات کی ملے گی کہ انہوں نے اللہ کی طرف جب رخ تھا تو منہ کیوں موڑا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بھئی خود ہی جنت میں، یعنی جنتی بنا دیا، خود ہی دنیا دار بنا، خود نہیں، سامنے آپ نے وہ منظر تو پڑھ لیا نا کہ سب اللہ کے سامنے تھے، دائیں فرشتے اور بائیں دیگر لوگ، اب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ نے مصنوعی لذات کی طرف کہا کہ بھائی جس نے لینا ہے لے لے۔ تو جو اللہ سے منہ موڑ کے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے تھے نا، منہ موڑ کے اس طرف گئے، یہ ہے جرم۔ تم کہہ دیتے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تجھے چاہتے ہیں، کیوں بھائی؟ تو بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں۔ اب دیکھیں بھائی، اللہ کے سامنے جو سب سے زیادہ قرب میں ہوگا، بھائی آگ کے سامنے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کو زیادہ تپش لگے گی۔ تم آگ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بالکل عین آگ کے سامنے، کوئی اور نہ ہو، تم اور آگ ایک دوسرے کے سامنے، پھر تمہارے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، تو جو بالکل آگ کے سامنے کھڑا ہے اس کے اوپر تپش زیادہ ہوگی، اور جو اس کے پیچھے ہے بہت کم ہوگی، اور جو اس کے پیچھے والا ہے اس کو آگ صرف نظر آئے گی، تپش نہیں محسوس ہوگی۔ یہی مومنین کا حال ہوا۔ اور اس سے بھی جو پیچھے کھڑا ہوگا، ہو سکتا ہے مجمع کی وجہ سے نظر بھی نہ آ رہا ہو، بس یہی ہے کہ ہاں یہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ اور پھر کسی نے بولا ارے بھائی ادھر آ جاؤ، اور ہاں کیا ہے یہاں پر، وہ بھاگ لی ادھر۔ اچھا، میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں جیسا میں نے دیکھا ہے۔ ہم جب سرکار کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ کو یاد ہے، جو بالکل سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں وہ کھجا نہیں سکتا تھا، یوں نہیں کر سکتا تھا، وہ سرکار سامنے بیٹھا، سرکار کی موجودگی میں سرکار کے سامنے کس کو جرأت ہو سکتی ہے کہ بھائی یوں کرے۔ جو اس سے تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہے، اب چونکہ اس کے آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے پاؤں میں کھجلی ہو تو وہ کھجا لے یوں کر کے، کیونکہ وہ امیڈیٹ پریزنس میں نہیں ہے نا۔ اور اس کے جو پیچھے اور بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے بھی کھجائے، یہاں سے بھی کھجائے، ہو سکتا ہے وہ برابر والے سے باتیں بھی کر رہا ہو۔ تو ہم نے دیکھا نا، کبھی کبھی ہم کھڑے ہوتے تھے، یعنی ایسی ڈیوٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا آستانے پہ، ایک بندہ، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں بھی، ایک بندہ اس کونے پہ کھڑا ہے، ایک اس کونے پہ کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، وہ کھڑے رہتے تھے۔ ہم بھی کبھی کبھی کھڑے ہوتے تھے تو دیکھتے ابھی یہ جتنے بھی پیچھے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب باتیں کر رہے تھے، ایسے بھی لوگ۔ اچھا، میں آپ کو جو باتیں وہ اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں کر سکا ہے، وہ میں باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ذاکرین کے اندر بھی یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی اللہ نے ان کو جہنم میں بھی بھیجنا تھا، اللہ نے ان کو جنت میں ہی بھیجنا تھا۔ لیکن پرابلم یہاں نہیں ہے کہ اس نے زبردستی تم سے یہ کروا دیا کہ یہ بھئی جنت ہے چلے جاؤ، یہ دنیا کے لذات ہیں گھس جاؤ، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس نے بڑی ٹیکنیکلٹیز استعمال کی ہیں۔ وہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں کہ بھئی پہلی رو میں اس کا حسن سب پر آیا تھا، ان میں تاب اور جرت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں پل کے بھی جھپک لیں،
بالکل رب کے سامنے تھے، اور اس کے پیچھے اولیاء تھے، تھوڑا سا کم ہوا ان کے ساتھ معاملہ، لیکن تھے تو وہ بھی یعنی ڈائریکٹ پریزنس میں تھے۔ اب چونکہ تعداد زیادہ تھی نا، لہٰذا آگے کے جو مناظر ہیں وہ مومنین کو نہیں دکھائی دیے، لیکن وہ اولیاء کے بعد تھے تو اولیاء کا رنگ تھا ان پر۔ نبوت کا نعم البدل سبسٹیٹیوٹ ولایت ہے، اور ولایت کا نعم البدل ایمان ہے۔ سرکار امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جہاں 40 مومن اکٹھے ہو جائیں تو ایک ولی کی طاقت بن جاتی ہے۔ جہاں 40 مومن اکٹھے ہو جائیں، اس لیے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز باجماعت پڑھا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی 40 مومن اکٹھے ایک جگہ ہوں تو ایک ولی کی طاقت۔ اور پھر جمعے کے لیے کیا کہا؟ جمعے کے لیے کہا کہ اب مسجد میں نہیں، اب جامع مسجد میں جا کے سب پڑھیں، جہاں ہزاروں کی تعداد ہو۔ ایک تو لوکل مسجد ہوتی ہے نا، جہاں 100-50 لوگ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جمعے کے لیے نہیں، جمعے کے لیے بڑی مسجد میں جانا ضروری ہے۔ کہاں؟ جہاں ہزاروں لوگ ہوں، تاکہ اگر ہزاروں مومن اکٹھے نماز پڑھیں گے کتنے ولیوں کی طاقت بنے گی، آسمان تک جائے گی آپ کی نماز۔ اب جب آپ کے قلب میں نور ہی نہیں رہا تو وہ نماز بھی آپ کی ادھر ادھر ہی بھٹک رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی کیوں ہوگی؟ پہنچتی نہیں۔ تیسری صف میں تو مومنین تھے، ان سے پہلے ولی تھے، تو ولیوں کی قربت میں ہونے کی وجہ سے، ولیوں کی قربت میں ہونے کی وجہ سے ان مومنین پر یہ اثر رہا کہ وہ جہنم کی جو لذات تھی ان تک ان کا دل مائل نہیں ہوا۔ ہاں بھائی سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہاں تو سرکار نے ایک جملہ لکھا ہے نا کہ پہلی صف میں انبیاء، لیکن اگر اس کی اور تشریح کریں، سرکار آپ کو لے جائیں اور آپ دیکھیں کون کون کھڑا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی صف میں وہ جو اولو العزم مرسلین تھے وہ پہلی صف سے آگے کھڑے تھے، انبیاء ان کے پیچھے تھے، انبیاء ان کے پیچھے تھے۔ تو وہ پہلی صف میں کون کون تھا؟ سب سے پہلا، اب اس کو پہلی صف کہیں گے جو سرکار نے بیان فرمائی ہے نا، یہ پہلی ہی صف رہے گی۔ اب اس پہلی صف کے اندر درجہ بندی آ گئی ہے، لکھ لو، کوئی نہیں بتانے آئے گا یہ۔ اب وہ جو پہلی صف ہے، ندیم ادھر دیکھو، سب سے پہلے کون کھڑا تھا؟ سب سے پہلے بالکل اللہ کے سامنے جثہ توفیق الہی، اس کے پیچھے طفل نوری، اس کے پیچھے پھر یہ مرسلین، اولو العزم 5 مرسلین، اس کے پیچھے، اس کے بعد پھر انبیاء۔ تو جو سب سے آگے تھا، اب سمجھ یار، یہ بورڈ لے کے آنا ذرا، اب تم کو سمجھ میں آ رہی ہے پہلی رو کا جو پیراگراف، یعنی پہلی رو کی جو جیوگرافی ہے وہ کیا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں ان دی آرڈر آف ڈسٹینس۔ اچھا فرض کریں یہ تو ہو گیا اللہ، ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے یہ یوں سمجھ لو کہ یہ ہے پہلی رو، پہلی صف۔ تو اس میں سب سے جو پہلے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ہیں جثہ توفیق الہی، بالکل اللہ کے سامنے ڈائریکٹ۔ اس کے بعد جو ہے وہ جناب طفل نوری ہیں، اس کے بعد پھر یہ 5 مرسلین ہیں، اس کے بعد پھر رسول ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اولو العزم مرسل۔ اولو العزم مرسل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہری شریعت کے ساتھ باطنی تعلیم بھی دیتا ہے، اور ایسے کتنے ہوئے ہیں؟ 5۔ آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا اب ذرا غور سے سننا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے جو میں اب کر رہا ہوں۔ اولو العزم مرسل دین بناتا ہے، اولو العزم مرسل دین بناتا ہے، یہاں لکھ لیتے ہیں، اولو العزم مرسل دین بناتا ہے، اور جو صرف رسول ہوتا ہے وہ مذہب بناتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے، یہ بھولنا مت، یاد رکھنا، اولو العزم مرسل دین بناتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے
وہ مذہب بناتا ہے۔ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ دین جو ہے، دین کا سریانی میں مطلب ہے لائف سٹائل، رہن سہن کا طریقہ، صحیح ہے؟ تو دین، جیسے دین اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی رب سے تعلق، رسول سے تعلق، مرشد سے تعلق کے ساتھ انسانوں سے بھی تعلق رکھنا ہے۔ دنیا میں زندگی بھی رب اور رسول کے احکامات کے تحت گزارنی ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ہے مکمل ضابطۂ حیات۔ جیسے اب ہندو دھرم ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ مذہب ہے، لہذا ان کے مذہب میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم نے دنیا میں زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے کہ نہیں، صرف عبادت کا کہا گیا ہے۔ لہذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، لوگوں سے تعلق کیسا رکھنا ہے، کیونکہ وہ مذہب ہے۔ اور اولو العزم مرسل جو لے کے آتا ہے وہ دین لے کے آتا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی ہندو دھرم کے جو نبی ہیں وہ تو آدم صفی اللہ ہیں، وہ تو اولو العزم مرسل تھے، ہے نا؟ وہ اولو العزم مرسل تو تھے اور وہ دین بھی لائے تھے، لیکن ہندو دھرم وہ پورا دین نہیں ہے، اس کی ایک برانچ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اس میں پوری تعلیم آدم کی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ سچ بولنا تو ضروری ہے نا۔ مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب صرف آپ کو عبادت سکھاتا ہے، آپ کی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، مذہب آپ کی پرسنل لائف کے اوپر ٹچ نہیں کرتا۔ لیکن دین تو آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اور دین تو آپ کو کاروبار کرنے کے بارے میں بھی کہتا ہے کم مت تولنا، بے ایمانی نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ تک آیا ہے کہ جب تم آپس میں مومنین ایک دوسرے سے کوئی کاروبار یا سودا بازی کرو تو پیپر کے اوپر لکھ لو، یہاں تک بتاتا ہے دین، مذہب نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اولو العزم مرسل دین لے کے آتا ہے، رسول مذہب بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 313 دین کل ٹوٹل دنیا میں بنے تھے، اور اولو العزم مرسلین تو صرف 5 آئے ہیں۔ تو اگر یہ 313 سارے دین ہوتے تو پھر 313 مرسلین چاہیے تھے نا۔ تو اولو العزم مرسل جو ہے وہ دین بناتا ہے اور رسول مذہب بناتا ہے۔ اس کے بعد نبی کا کیا کام ہے؟ نبی کا کام ہے کہ ان میں جب بگاڑ آ جائے تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نبی بھیجتا ہے۔ وہ کوئی مذہب، کوئی دین نہیں بناتا۔ نبی کا کام جو ہے وہ یوں سمجھ لو کہ قرآنک مکینک ہے، اسلامک مکینک۔ جیسے بھائی آپ کا فریج خراب ہو گیا، آپ کسی مکینک کو بلائیں گے کہ یار ٹھیک کرو، وہ ٹھیک کر کے چلا۔ گاڑی خراب ہو گئی، کار مکینک کو بلائیں گے، ہے نا؟ اسی طرح جب دین خراب ہو جائے گا تو پھر کس کو بلاتے تھے؟ نبی کو۔ اب حضور کے آنے کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو نبوت ختم ہو گئی۔ اب نبوت ختم ہو گئی اور رسول اللہ کا دین تو آخری آ گیا، اب اس میں بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر اس کو کون صحیح کرے گا؟ پھر اس کا نعم البدل اللہ نے کیا نکالا کہ حضور کی امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد بھیجنے کا فیصلہ کیا، ہر 100 سال کے بعد۔ اور پھر جو 1000 سال بعد آتا ہے مجدد، اس کو مجدد اعظم کہتے ہیں۔ جیسا شیخ احمد سرندی 1000 سال کے بعد آئے تھے نا، 450 سال تو گزر گئے ہیں، 1000 سال بعد آئے تھے، اس لیے ان کا جو لقب ہے وہ مجدد الف ثانی ہو گیا، 1000 سال بعد آنے والا۔ اب جب وہ 1000 سال کے بعد آ گیا، اب وہ جو 1000 سال کے بعد آ گیا، بری تو لگے گی آپ کو، لیکن کہنی تو پڑے گی۔ اور جو 1000 سال کے بعد آ گیا مجدد، اس کے بعد کوئی مجدد پراپر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ اس کے بعد دین کی حالت اتنی پتلی ہو گئی تھی کہ مجددوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس میں تجدید کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا
کہ بھئی اب ٹھیک ہے، اب ہم تمام مذاہب کی تجدید کریں گے اور ایک ہستی آئے گی جو ہوگی امام المجددین، ایک ہستی بھیجیں گے اور وہ تمام مذاہب میں تجدید فرما دیں گے، مجدد اعظم، مجدد الاکبر۔ اور وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، بالفاظ دیگر سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر اب کیا ہوا کہ سب سے پہلے جسہ توفیق الہی، اس کے بعد مرسلین، اس کے بعد رسول، اور پھر انبیاء، لے یہیں بٹوارا ہو گیا، ولیوں کے صف میں کیا ہوگا؟ تو سب سے زیادہ زد تجلی میں کون تھا؟ اس کے بعد تبرکن رب کا جلوہ کس کو ملا؟ تبرکن۔ ابھی سنتے تو جاؤ، سنتے جاؤ۔ اب یہ ہو گئے جسہ توفیق الہی، اور یہ ہو گئے طفل نوری، اور یہ کون ہو گئے؟ مرسلین، اور یہ رسول، اور یہ انبیاء۔ یہ میں دین الہی کی تشریح کر رہا ہوں، صحیح ہے بھائی؟ ہاں بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ تو سب سے پہلے کون تھے؟ یہ آپ کو جو ہے ازبر ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے کون تھے؟ اس کے بعد کون تھے؟ اس کے بعد کون تھے؟ اور اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ صحیح ہے؟ اچھا، اب مجھے بتائیے، اب یہ نقطہ ہے، یہاں پر تو آپ کو ناچنا چاہیے۔ اب یہ نقطہ ہے، کیا ہے نقطہ؟ اب اگر کسی کا مرشد ایسا تھا، اب اگر کسی کا مرشد ایسا تھا جس میں جسہ توفیق الہی تھا، اب وہ مرشد کو مانے یا رسول کو مانے؟ اس لیے کہا امام مہدی رسولوں سے افضل ہوں گے۔ یہاں کھڑے ہیں وہ، یہ پیچھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ ہاں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مرتبہ بڑا ہے، لیکن ان کے اندر طفل نوری تھا۔ گوہر شاہی وہ ہیں جس کے اندر جسہ توفیق الہی ہے، وہ ان سے بھی آگے کھڑے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے، فرمایا کہ یہ بھی بتاؤ، اب یہ جسہ توفیق الہی ہے نا، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں سارے، اس سے آگے بھی تھے۔ اس سے آگے کیا تھے؟ جسہ توفیق الہی کی وہ قسم جو باطنی پرواز کرتی ہے، ان سے بھی آگے تھے وہ ان سے بھی آگے تھے۔ ایک جسہ توفیق الہی ایسا بھی ہے جس کے دو پر ہیں، مشرق اور مغرب۔ ایک جسہ توفیق الہی ایسا بھی ہے، وہ ایک ہی ہے جس کے دو پر ہیں۔ اب وہ اس سے بھی آگے ہو گیا، اور یہ وہ جسہ توفیق الہی ہے جو سرکار گوہر شاہی کے وجود میں ہے۔ اب یہاں پر جو قلندر پاک کا جسہ توفیق الہی تھا وہ پیچھے ہو گیا، کیونکہ یہ سردار ہے، یہ سب سے آگے ہو گیا۔ یہ اتنا آگے ہو گیا قرب میں کہ اللہ کے اندر گھسا ہوا ہے، باقی سب سامنے ہیں، یہ اندر گھسا ہوا ہے۔ اور پھر وہ جسہ توفیق الہی جب زمین پہ آیا تو کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ باطن میں نہیں، جسم خون میں سرائیت کر گیا۔ جس نے گوہر شاہی کو چوما اس نے خدا کو چوما، جس نے گوہر شاہی کو چوما اس نے رب کو چوما، جس نے ان کے تلووں کو ہاتھ لگایا اس نے رب کے تلووں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا، اب سرکار نے ایک بات کہی، یہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار نے فرمایا کہ یوم محشر میں ہم کو منظر دکھایا گیا۔ منظر میں کیا دکھایا گیا؟ کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ہمارے لوگ ہیں۔ اپنے لوگوں کے بارے میں کہا کہ کچھ ہمارے لوگ ہیں
وہ اگلی صف میں جا کے بالکل اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اللہ اوپر سے دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے، یہ یہاں کیسے آ گئے، یہ کون ہے، یہ ان کی کوئی یعنی عظمت نہیں ہے، نسبت کی وجہ سے، نسبت گوہر شاہی کی وجہ سے کتنا قریب آ گئے، جہاں وہ ہے انہی کے ساتھ ہیں۔ اب یہ پیچھے رہ گئے، اللہ یہ کیا ہوا، اسے تو پیچھے رہ گئے۔ تو جس کے اندر یہ ہے، یہ جسہ توفیق الہی، اس سے زیادہ مقرب ہے کوئی؟ بس یہ سمجھانا، چھوٹی سی تو بات ہے۔ اب جن لوگوں میں طفل نوری ہے یا جسہ توفیق الہی ہے، جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ذاتی طفل نوری تھا، ہے نا، تو اب بتائیے ان کا فیض کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو یہاں مرسلین سے بھی آگے ہیں، کیونکہ ان کے اندر طفل نوری ہے نا، ان کی پہنچ یہاں تک ہو گئی۔ اور پھر اگر کوئی قلندر پاک کا مرید تھا، اس کے لیے انہوں نے پورا شہر اٹھا دیا۔ تو اب یہ یہاں پر ہے، اب جس کا قلندر سے تعلق ہو گیا کتنا آگے ہے وہ، اور جس کا گوہر سے تعلق ہو گیا وہ کتنا آگے ہے۔ اب یہاں کون خوش نصیب رہا؟ اب یہ خطرناک بات ہے، لوگوں کی زبان سے نہیں نکلی، کون خوش نصیب رہا؟ یہ انبیاء یا یہ رسول یا یہ مرسلین یا یہ طفل نوری؟ کون؟ وہ خوش نصیب ہے جو گوہر شاہی کے کتا ہے، جو گوہر شاہی کے قدموں کو چاٹنے والا ہے، جو گوہر شاہی کا غلام ہے، وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے، اس کی خوش قسمتی کا کسی سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ جو ہے پہلی صف کا عالم ہے۔ اب اسی طریقے سے پھر جو ولیوں کی صف ہے اس میں بھی ہے، اس میں بھی درجہ بندی ہے، کریں گے ہم تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ جو 5 اولو العزم مرسلین گزرے ہیں، ان میں سے مقام وصل پر، مقام عشق پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے مقام وصل پر، یا پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے مقام وصل پر، نہ موسیٰ علیہ السلام مقام وصل میں تھے، مقام وصل کیا، وہ تو باطنی تعلیم میں ہی نہیں تھے، وہ تو خضر سے کا واقعہ دیکھا ہے نا آپ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی مقام وصل میں نہیں تھے، اور نہ آدم علیہ السلام مقام وصل میں تھے۔ TV, the place to connect with God.